السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائیں ہی نسل سنوارتی ہیں، ایک قابل رشک واقعہ سماعت فرمائیں۔ ایک معلم قرآن انتہائی نصیحت آموز واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک بچہ میرے پاس آیا جو مدرسے میں داخلہ لینے کا شدید خواہشمند تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بچے آپ کو قرآن کریم کا کچھ حصہ زبانی یاد ہے؟ بچے نے ہاں میں جواب دیا۔ میں نے اس کا امتحان لیتے ہوئے کہا، پھر آپ مجھے 30واں پارہ سنائیں۔ اس نے مجھے 30واں پارہ زبانی سنا دیا۔ میں نے پوچھا، آپ کو سورہ ملک بھی یاد ہے؟ اس نے مجھے سورہ ملک بھی سنا دی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس چھوٹے سے بچے نے کم سنی کے باوجود قرآن کریم کا کچھ حصہ حفظ کر لیا ہے۔ میں نے اس سے سورہ نحل سنانے کو کہا تو اس نے وہ بھی یاد کی ہوئی تھی اور وہ بھی سنا دی۔ جوں وہ میرے سوالات کے جوابات دے رہا تھا، میری حیرانی شدید بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب اس سے بڑی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ میں نے کہا، آپ کو سورہ بقرہ بھی یاد ہے؟ اس نے کہا، ہاں مجھے سورہ بقرہ بھی یاد ہے، اور ساتھ ہی بغیر کسی غلطی کے پوری سورہ بقرہ اس نے سنا ڈالی۔ میں نے حیران ہو کے پوچھا، بچے لگتا ہے آپ نے پورا قرآن حفظ کر رکھا ہے؟ اس نے کہا، جی الحمدللہ۔ یہ سنتے ہی فرط مسرت سے میری زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ کے الفاظ ادا ہونا شروع ہو گئے۔ میں نے اس سے کہا، آپ کل میرے دفتر آ جائیے گا اور ساتھ اپنے سرپرست کو بھی لے آئیے گا۔ میں بچے کے جانے کے بعد حیرت و استعجاب کے سمندر میں ڈوبا رہا اور دل ہی دل میں تانے بانے بنتا رہا کہ یقیناً اس کے والد صاحب دین کے پابند، نیک سیرت اور قرآن سے شدید محبت رکھنے والے ہوں گے، جس کے نتیجے میں اس نے اپنے بچے کو اتنی چھوٹی عمر میں قرآن کریم یاد کرا دیا ہے۔ مجھے اس وقت حیرانی کا شدید جھٹکا لگا جب وہ کل صبح اپنے والد صاحب کو لے کر آیا اور اس کے والد صاحب ظاہری شکل و صورت سے بالکل بھی متبع سنت اور پابند شریعت نہیں لگ رہے تھے۔ اس بچے کے باپ نے میری پریشانی اور استعجاب کو بانپ لیا اور فوراً بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ میرے اس بچے کا والد ہونے کی وجہ سے حیران اور ششدر ہیں۔ میں ابھی آپ کی حیرت ختم کیے دیتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس بچے کے حفظ قرآن کے پیچھے اس کی والدہ کا ہاتھ ہے، جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے 1000 آدمیوں کے برابر ہیں۔ آپ یہ بات سن کر مزید حیران ہوں گے کہ میرے 3 بیٹے ہیں اور سب قرآن کریم کے حافظ ہیں۔ میری سب سے چھوٹی بیٹی 4 سال کی ہے اور وہ بھی 30واں پارہ حفظ کر چکی ہے۔ میری حیرانی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ 4 سال کی بچی نے 30واں پارہ کیسے یاد کر لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، بچوں کی والدہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو وہ اسے قرآن کریم یاد کروانا اور حفظ کروانے کا شوق دلانا شروع کر دیتی ہیں۔ وہ بچوں کا مقابلہ کرواتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جو سب سے پہلے سورت یاد کرے گا، وہ بچوں کا مقابلہ کرواتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جو سب سے پہلے سورت یاد کرے گا، رات کا کھانا اس کی پسند کا بنے گا۔ جو سب سے پہلے پارہ حفظ کرے گا، ہم ویکینڈ پر اس کے پسند کی جگہ جائیں گے۔ جو سب سے پہلے قرآن ختم کرے گا، ہم سالانہ چھٹیاں اس کے منتخب کردہ علاقے میں سیر کرنے جائیں گے۔ یوں بچے اپنے شوق کی تکمیل کے لیے حفظ قرآن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ جی ہاں، ایسی نیک مائیں ہی گھر کو سنوار سکتی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو سراج الامہ بنے تو ان کے پیچھے ان کی والدہ کی محنتیں تھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امیر المومنین فی الحدیث بنے تو ان کے پیچھے ان کی والدہ کی کاوشیں تھیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عظیم فقیہ و محدث بنے تو ان کے پیچھے ان کی والدہ کی ساری کرامتیں تھیں۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے امام بنے تو ان کے پیچھے بھی ان کی والدہ محترمہ کا ہاتھ تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے بڑے ان کو لقب ملے تو ان کے پیچھے بھی ان کی والدہ کی محنتیں تھیں۔ یاد رکھیں، نیک اور صالح عورت نصف معاشرہ نہیں ہوتی بلکہ معاشرے کی بنیاد اور ستون ہوتی ہے، اور اگر مائیں چاہیں تو اس معاشرے کو سنوار سکتی ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو قرآن و حدیث کے سائے میں ان کی تربیت کریں، قرآن ان کو سکھائیں، حدیث ان کو سکھائیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طور طریقے ان کو سکھائیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ ان کو سکھائیں،
تو جب وہ بچے بڑے ہوں گے، معاشرے میں آئیں گے، تو معاشرہ سنور جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری خواتین کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ان کو اپنے بیٹوں کی اچھی طرح دین اسلام کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔